جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کیسے فتح ہوا؟ یہ حکمت عملی سے فتح ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی، یار حضور کی سیرت کے جس گوشے پہ بھی بات کرے نا وہی کمال ہے۔ تو حضور کی حکمت عملی نے جنگ کے بغیر، لڑائی کے بغیر مکہ کو فتح کیا۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس کو کہا کہ جاؤ جا کے نا ابو سفیان کو ایک چوٹی سے دکھاؤ کہ یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ پھیل جاؤ۔ اصحاب پھیل کے انہوں نے خیمے لگائے۔ جب ابو سفیان نے پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا نا تو نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ گیا اور کہا کہ اے عباس، تیرے بتیجے کی حکومت قائم ہو گئی، بادشاہت قائم ہو گئی۔ جناب عباس کہنے لگے حکومت قائم نہیں ہوئی، میرے بتیجے کی بادشاہت قائم نہیں ہوئی، میرے بتیجے کی نبوت ہے، یہ نبوت کا فیضان ہے۔ اتنے لوگ میرے بتیجے کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ ابو سفیان نے جا کے مکے والوں کو بتایا، مکے والوں کو کہا مکے والوں اب اس کے ساتھ جنگ نہ کرنا، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، نفسیاتی دباؤ پڑ گیا، اب اس کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے ساتھ مکے میں داخل ہو گئے۔ پھر جب تمام سرداران قریش جنہوں نے ساری زندگی حضور کو تنگ کیا، حضور کو اذیتیں پہنچائیں، حضور کے اصحاب کو اذیتیں پہنچائیں، جب سرداران قریش جمع ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، حضور علیہ السلام نے سب کو آزاد کیا، معاف کیا تمہیں۔ ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان چودھری ہے، حکمت عملی دیکھیے، ابو سفیان چودھری ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو سفیان کے بارے میں کوئی اعزاز ابو سفیان کو بخشا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سفیان کو یہ اعزاز ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے۔ حضور نے نفسیات کو دیکھ کے نفسیات کو دیکھ کے اسلام کا کام کیا۔ غزوہ حنین ہوا تو بہت سا مال آیا، 24,000 بکریاں آئیں، اس وقت اونٹ آئے، غلام آئے، بڑا کچھ آیا۔ حضور علیہ السلام نے سرداران قریش کو بلایا اور حضور نے بڑا مال دیا، اور انصار کے کچھ نوجوان تھے، خون ان کا گرم تھا، انہوں نے کہا کہ ساری زندگی تلواریں ہماری چلتی رہیں، محنت ہم کرتے رہے، اور آج جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو سارا مال سرداران قریش میں لٹا دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انصار تم کیا کہتے ہو کہ آج میں نے مال سرداران قریش اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مال لینا چاہتے ہو؟ میرا تو خیال یہ تھا کہ یہ مال میں ان سرداران قریش مکے والے لوگوں کو دے دیتا ہوں، سنو میں نے مال ان کو دیا ہے مگر خود تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میں مدینہ جا رہا ہوں، مال ان کے لیے ہے اور میرا وجود مسعود تمہارے لیے ہے۔ جب یہ بات انصار نے سنی تو انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جائیں، یہ ناسمجھ بچوں نے بات کر دی ہے ورنہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں۔